بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 10 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں رقص جنوں، مصنف بشرا سعید، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 10 صفحہ نمبر 100 سے۔ صرف چند ماہ کی تو بات ہے، اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تمہیں پراپرٹی میں حصہ چاہیے ہوگا، اس لیے کہ تم اپنے ڈیڈی کی ڈیتھ کا انتظار کرو گے۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابل آ گیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں پتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں نے تمہارے لیے اپنا مذہب تک چھوڑ دیا، تم اتنا سا سمجھوتا نہیں کر سکتی؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کتنے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر میں اٹھ کر اعلان کر دوں کہ تمہیں کس ڈر کس بات کا ہے بھائی؟ چرچ میں شادی کی حیثیت ایک ڈرامے سے زیادہ نہیں ہوگی، اس سے ہمارے عقیدے پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، یہ مسئلہ حل ہو جانے دو، اس کے بعد میں پرامس کرتا ہوں ہم ایز اے مسلم زندگی گزاریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگے گا، مگر مجبوری ہے، فی الحال ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ وہ جاسیہ کو شانوں سے تھام کر اسے حالات کی نزاکت اور مصلحت کوشی کی اہمیت سمجھاتا رہا۔ وہ فرش پر بچھے کارپیٹ کو دیکھتی رہی، پھر خود کو اس کی گرفت سے چھڑا کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اچانک رقم کی ضرورت کس لیے پڑ گئی۔ ریسٹورینٹ کا بزنس اچھا خاصا چل رہا تھا اور جہاں تک اس کے لیے اس کو علم تھا وہاں سے ہونے والی آمدن اس کی ضرورت کے لیے کافی تھی۔ شام کو تیار رہنا، میں تمہیں شہر کے بہترین ٹیلرنگ شاپ پر لے جاؤں گا تمہارے ویڈنگ ڈریس کا ناپ دینے کے لیے۔ باہر نکلتے ہوئے اسے اونیل نے کہتے ہوئے سنا۔ کچن کی فضا پراٹھوں، تلے ہوئے انڈے اور بھنے ہوئے قیمے کی خوشبو سے لبریز تھی۔ عالیہ نے اسے دیکھ کر ناشتے کے لیے پوچھا، لیکن اسے بھوک بالکل محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اونیل کو چائے پہنچانے کی ہدایت دے کر وہ لان میں نکل آئی۔ اسے کسی رقم اور کسی پراپرٹی سے غرض نہیں تھا۔ جرمنی میں بیٹھے ہوئے ڈیڈی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کمیونٹی کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، مسئلے کی گمبھیر کو وہ نہیں سمجھتی تھی، لیکن ایک بات طے تھی کہ اسے کرنا وہی تھا جو اونیل کہتا تھا۔ اس کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اور کچھ روز بعد وہ چرچ میں مسیحی عقیدے کے مطابق اس کا نکاح اونیل سے ہو گیا۔ اسے اونیل کے پہلو میں بائیں طرف بٹھایا گیا۔ فادر نے اسے رضامندی لے کر اونیل سے اس کی مرضی معلوم کی۔ ان دونوں نے انگوٹھیوں کا تبادلہ کیا۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ریڈ بیل پہن کر جب اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو اپنا وجود اجنبی محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی اور کو آئینے میں دیکھ رہی ہو، جیسے وہ بہروپ بھر کر کسی کو دھوکہ دینا چاہتی ہو۔ چرچ کے ماحول میں اپنا آپ اسے یوں نظر آتا تھا جیسے راج ہنسوں کے گول میں کوئی کونج آن بیٹھی ہو۔ اونیل کے چند دوست بھی شادی میں شریک ہوئے تھے، اس میں شیراز بھی تھا۔ جاسیہ کو مبارکباد دے کر جب اس نے تحفہ دینے کی کوشش کی تو اس نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شیراز کا منہ نوچ لے۔ اونیل نے اسے تنبیہی نظروں سے دیکھ کر پرسکون رہنے کی ہدایت کی، لیکن وہ خود پر قابو نہیں پا سکی۔ سارا وقت وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ چپکانے کی کوشاں رہی، مگر آنکھوں کی نمی چھپانے نہیں چھپتی تھی۔ گھر آ کر وہ باتھ روم میں بند ہو کر دیر تک روتی رہی۔ اگلے چند روز بعد مصروفیت میں گزرے، دعوتوں اور میل ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اوکاڑا کینٹ سے پہلے اونیل کی فیملی اسے شہر میں رہتی تھی اور بہت سے جاننے والے یہاں موجود تھے۔ انہیں کئی لوگوں نے مدعو کیا تھا۔ اونیل نے چند منتخب لوگوں کی دعوت قبول کر کے باقی سے معذرت کر لی۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ جاتی رہی۔ دعوت میں شریک ہونے کے لیے جس لباس کا انتخاب وہ کر دیتا وہ خاموشی سے پہن لیتی۔ ان دنوں اونیل خاص طور پر اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا رہا، ہر بات پہ اس کی رائے لیتا، اسے شاپنگ کے لیے سارے شہر میں گھماتا، اس کی پسند کو ترجیح دینے کی کوشش کرتا، مگر وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ ہجوم کے درمیان بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے خلا میں گھورتی رہتی، محفل میں کہے گونج رہے ہوتے اور وہ ناخن کترتی رہتی۔ اونیل اس سے کوئی بات کرتا تو وہ یوں چونک جاتی جیسے گہری نیند سے جاگی ہو۔ اس کی بھوک بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔
بے خوابی کا شکار رہنے لگی تھی۔ رات میں کئی بار اٹھ کر دیکھتی کہ کھڑکی بند تو نہیں ہے، دم گھٹنے کی شکایت کرتی، گردن مسلتے ہوئے کھانستی۔ رات کے کسی بھی پہر اونیل پانی پینے یا باتھ روم جانے کے لیے اٹھتا تو وہ جاگی رہتی۔ اس رات بھی اچانک اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سلیپنگ پلز کی دی ہوئی نیند کا بوجھل پن اس کے پورے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر بستر کے دوسرے سرے پر اوندے لیٹے اونیل پر ڈالی اور چادر کو جسم پر درست کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کی، لیکن خاصی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند نہیں آئی۔ نیند آنے پر راضی ہی نہ تھی۔ اسے حرارت کا احساس بھی ستا رہا تھا۔ اس نے چادر کو بدن پر ذرا سا نیچے کھسکا دیا اور کمر کے بل چت لیٹتے ہوئے چھت کے پنکھے پر نظر جما دی۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، جس میں اکثر چیزوں کی غیر واضح پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دیواروں سے لپٹی زدہ مزمل روشنی کو دیکھنے لگی۔ یک بارگی وہ آنکھیں اس کے تصور میں آ گئیں، دہشت سے پھٹی ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایک مخصوص رنگ منجمد تھا۔ اسے لگا وہ کسی مرے ہوئے شخص کی آنکھیں تھیں، اور وہ رنگ موت کا تاریک رنگ تھا۔ اس نے ان آنکھوں سے تصور سے دامن چھڑانے کے لیے سختی سے آنکھیں میچ لیں، لیکن بند آنکھوں میں ان کا عکس مزید وضاحت کے ساتھ در آیا تھا۔ خوف اور اضطراب اس کی روح پر چوٹیاں بن کر رینگنے لگیں۔ وہ آنکھیں بدن کو چھیدتی ہوئی روح کے آر پار ہوتی جا رہی تھیں۔ حرارت کا احساس دو چند ہو گیا تھا۔ اس نے چادر کو جھٹک کر پرے پھینک دیا۔ کمرے میں اتنا حبس تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے گردن مسلتے ہوئے پھیپھڑوں میں ہوا بھرنے کے لیے ایک بڑا گہرا سانس لیا۔ اس کوشش میں اسے کھانسی آ گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی تمام ہوا کسی نے کشید کر لی ہو، اور اتنی ہوا بھی میسر نہیں تھی جس سے وہ چند سانسیں لے سکے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی اور وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ قالین پر بے ترتیب قدم رکھتی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی اور دروازے کو مجنونانہ انداز میں کھول کر باہر آ گئی۔ وہ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی جہاں دیواروں پر ان آنکھوں کی ان گنت عکس متحرک ہوں، مردہ آنکھوں کے زندہ عکس۔ وہ چند لمحے دیوار سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لیتی رہی، اور پھر تاریکی میں ڈوبی خاموش خوابیدہ غلام گردشوں کے چکرانے لگے۔ ایک کمرے کے اوٹ کھلے، دروازے سے آتی سیل فون کی بیپ سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس کمرے کو وہ ڈریسنگ روم کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اور اونیل شاید لباس تبدیل کرتے ہوئے اپنا سیل فون یہیں بھول گیا تھا۔ بلب جلا کر اس نے سیل فون کی تلاش میں نظریں دوڑائی۔ وہ بیڈ پر بکھرے کپڑوں کے درمیان پڑا ہوا مل گیا تھا۔ کال کرنے والی کوئی غیر ملکی عورت تھی جو ٹوٹی پھوٹی انگلش میں بات کر رہی تھی۔ اونیل کو فون دیں، آپ کون ہیں؟ میں ان کی بیوی ہوں۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اونیل نے شادی کر لی ہے؟ حیرت ہے اس نے بتایا ہی نہیں۔ آپ کون بول رہی ہو؟ اس نے الجھ کر پوچھا تھا۔ میں اینجانی جان پیٹر کی بیوہ بات کر رہی ہوں، اونیل کی سوتیلی ماں۔ اینجانی جان پیٹر؟ اسے لگا وہ اب تک نیند میں ہے۔ میں ذرا جلدی میں ہوں، آپ فوراً اونیل کو بلا دیں۔ دوسری طرف سے قدرے جھنجھلاہٹ کر کہا گیا۔ اونیل کے ڈیڈی مر گئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ آواز میں شدید حیرت تھی۔ عجیب بات ہے، اونیل نے آپ کو نہیں بتایا؟ ان کو مرے ہوئے تو 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ چھت کا ساکت پنکھا اپنی جگہ سے جدا ہو کر ڈولتا ہوا نیچے گرنے لگا۔ اسے لگا وہ کوئی ڈراؤنی خواب دیکھ رہی ہے۔ کیا آپ فون پر موجود ہیں؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے پوچھا گیا۔ اونیل گھر میں نہیں ہے، آپ کو کوئی پیغام دینا ہے تو مجھے بتا دیں۔ اپنی پشت پر دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے بمشکل کہا تھا۔ اونیل کو بتا دیجیے گا میں اگلے ماہ پاکستان آ رہی ہوں جائیداد کے معاملات طے کرنے کے لیے۔ میں بہت دکھی ہوں۔ اونیل کو سمجھائیں وہ مجھے پریشان نہ کرے۔ مجھے اس کی جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کے نام ہے، وہ اسی کا ہے۔ آمنے سامنے بیٹھ کر سارے مسائل حل کر لے جائیں گے۔ میرے ساتھ جس لہجے میں بات کرتا ہے وہ بالکل مناسب نہیں۔ میری بیٹیاں اس کے باپ کی ہی اولاد ہیں۔ اگر انہیں کچھ مل رہا ہے تو ان کا حق ہے۔ نہ جانے وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی، جاسیہ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔
رابطہ منقطع ہونے کے بعد کانپتی انگلی سے اس نے کال کی ہسٹری سے حذف کیا اور سیل فون کو واپس اس جگہ پر رکھ دیا، زمین پر دے گئی۔ اونیل نے مجھ سے کہا کہ وہ اپنے ڈیڈی کے خوف سے مسلم ہونے کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اس کے ڈیڈی نہیں ہے تو وہ، اس کا مطلب ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، وہ اپنے مذہب پر قائم ہے، اور اس نے مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ میں غیر مسلم ہو چکی ہوں، میں مسلم نہیں رہی، سب لوگ مجھے میری کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے نکاح کا ڈھونگ رچا کر مجھے دھوکہ دیا۔ میں سمجھی وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کی خاطر سب کچھ چھوڑتی رہی۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی ماں کو، اپنے نام کو، حتیٰ کہ اللہ کو بھی۔ اونیل نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ میں ایک عیسائی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ حلق سے نکلتی کراہوں کو روکنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، اپنے بال نوچ لے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اونیل دروازہ دھکیل کر اندر آ گیا تھا۔ تم اب تک جاگ رہی ہو؟ اس طرح فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر ایک مختصر نگاہ اس پر ڈالی اور خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا تو وہ غیر محسوس طور پر اس کی دسترس سے دور ہو گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی عفریت کے ساتھ کفس میں قید ہو گئی ہے۔ اس کے دل میں شدید سہم بیٹھ گیا تھا۔ اجی اسے چھوڑ کر فوراً ہی رخصت ہو گیا تھا۔ اماں ابا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ضروری کام کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ کی غیر متوقع آمد کا سبب پوچھنے پر عائشہ کے کچھ بولنے سے قبل ہی اس نے کہا تھا، چاچا کالج میں چھٹیاں شروع ہونے میں کچھ دن رہ گئے ہیں، پڑھائی تو ہوتی کوئی نہیں، اس لیے میں نے سوچا اسے چھوڑاؤں، بعد میں میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ میں اپنا تبادلہ کمپنی کے ہیڈ آفس لاہور میں کرانے لگا ہوں، پھر اسے لینے کے لیے تجھے خود آنا پڑتا۔ میں نے سوچا تو کہاں کھچل خوار ہوگا۔ تایا جان کو بھی اس نے اسی سے ملتا جلتا جواب دیا تھا۔ بامشکل چند منٹ ابا کے پاس بیٹھ کر وہ چلا گیا تھا۔ تاندلیا نوالا سے آپا آئی ہوئی تھی۔ اس کی 2.5 سالہ بیٹی شیلا عائشہ سے بہت ہلی ہوئی تھی۔ اس کے آنگن میں قدم رکھتے ہی شیلا اس کی گود میں سوار ہو گئی تھی، اپنی توتلی زبان میں سوالوں کی ایک طویل فہرست اس کے سامنے مرتب کر دی تھی۔ تھالا 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 بول، تھالا بتا، تھالا ہنس نہ، تھالا دھمن دھریاں تیں، او ہو بول نا، او ہو۔ اسے چپ دیکھ کر وہ تھکنے لگی تھی۔ آپا بولی، کیا بات ہے، زیادہ تھک گئی ہے، بڑی چپ ہے۔ ساتنی سہیلیاں ادھر رہ گئیں، دل اداس ہوگا نا، 2-3 مہینے جو پڑ گئے بیچ میں۔ ابا ایڈوائن کھینچتے ہوئے مسکرائے۔ عائشو، مجھے تیرا منہ سجا ہوا لگتا ہے، پر چھاؤں میں بیٹھی ہے، شاید اس واسطے ادھر ہو ذرا۔ ابا کی بات سن کر اس نے شیلا کو گود سے اتارا اور اٹھ کر نلکے کی طرف بڑھی۔ اماں بولی، نلکا خراب ہے، کبھی تو صاف پانی آتا ہے، بالکل ستھرا تو کدی مٹی گار نکلنے لگتی ہے، ٹوٹی سے دھو لے، کنیز موٹر چلا دے، ٹھنڈا پانی نکال ذرا، ٹنکی کا پانی تو آگ برس رہا ہے، گرمی بھی آخری کا ہے۔ کنیز نے پانی کی موٹر چلا دی۔ اماں میں نہا لیتی ہوں، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ لے، اس میں پچھن والی کیا بات ہے، نہا لے، طبیعت ہو لے، ہلکی پھلکی ہو جائے گی۔ کنیز ایشو کو نوی گاجی ثابت کی نکال دے۔ اثر کے وقت کنیز اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو اس کے پاس ہی بیٹھ گئی اور کالج کی تایا جان کے گھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ اماں تیرے بیاہ کی تیاریاں میں لگی ہے، 4 ریشمی جوڑے تو خرید بھی لیے ہیں، گنگا جمنی لیس لگا کر ایک بڑا سونا دوپٹہ میں نے تیار کیا ہے، دکھاؤں لا کر؟ نہیں، بعد میں دیکھ لوں گی۔ جستی ترنگوں اور پٹیوں کا بیانہ بھی پکڑا آیا ہے ابا، اس بار موسم میں بستروں کے لیے کپاس بھی خرید لیں گے۔ استانی سگرا کی بیٹی اب ٹھیک ہے؟ اس نے موضوع تبدیل کرنا چاہا۔ ہاں بھلی چنگی ہوگی کب کی، اب تو اسکول بھی آنے لگی ہے۔ ایشو، صابن کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زری سا باقی رہ گیا ہے، پیکٹ سے نکال کر نوا نکور تجھے پکڑایا تھا، اب جو دیکھا ہے تو آدھے سے زیادہ گھل گیا ہے۔
تو نہاتی رہی ہے یا صابن کھانے لگی ہے؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے، پورے 2 گھنٹے تو غسل خانے میں رہی ہے۔ وہ چپ رہی تھی۔ میں تیری شادی پر رات کو کیا پک رہا ہے آج؟ بڑی اکڑی اکڑی ہے آشو، آپا کے پاس بھی نہیں بیٹھتی۔ خیر تو ہے، تائی نے کچھ کہہ دیا ہوگا۔ وہ ٹچکری طنز کرنے سے باز نہیں آتی۔ عائشہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کوشش اس کا بھید کھول دے گی۔ تو رو رہی ہے؟ کنیز تڑپ کر بولی۔ کیا ہوا؟ روتی کیوں ہے؟ میں کیوں روں گی بھلا؟ رونے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ پتہ نہیں آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کنیز کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ عجیب ہی ناراض سا لگتا تھا، 2 گھڑی بھی نہیں بیٹھا۔ اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے؟ ایشو بتاتے کیوں نہیں؟ کیوں روئی جاتی ہے؟ کوئی بات تو ضرور ہوئی ہے۔ اس نے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور بھیگی آواز میں بولی، میں ہسٹری کے پرچے میں فیل ہو گئی ہوں۔ میں بڑی محنت کی تھی۔ رخساروں پر لڑکتے آنسو ان کی تھوڑی سے پھسل کر چادر میں جذب ہو رہے تھے۔ کنیز ہنس پڑی۔ یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ حوصلہ کر، تو نے محنت تو کی تھی نا۔ نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ فیل تو نہیں ہوئی، غیر حاضر ہوئی ہے۔ دل چھوٹا نہ کر۔ دل چھوٹا نہ کر، میں تو ڈر گئی تھی، اللہ جانے کیا ہو گیا۔ پاگل نہ ہو تو۔ اس کے ہاتھ کو یوں جنبش دی جیسے اس کی نادانی پر ماتم کر رہی ہو، اور ہنستی ہوئی چلی گئی۔ اذان شروع ہو گئی۔ مؤذن لوگوں کو پکارنے لگا، اللہ کی طرف آنے کی دعوت دینے لگا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، کسی بلاوے کا جواب اس نے نہیں دیا۔ مؤذن پکارتا رہا، وہ ہونٹوں پر تالا لگائے بیٹھی رہی۔ وہ بلاتا رہا، وہ کسی بے جان مجسمے کی مانند بے حس و حرکت رہی۔ میں تیرے سامنے نہیں آ سکتی؟ کیسے آؤں؟ کتنا دھوؤں خود کو، کتنا صاف کروں کہ تیرے پاس آنے کے قابل ہو جاؤں؟ میل ہی میل ہے، گندگی ہی گندگی ہے۔ یہ صابن، یہ پانی کوئی اثر نہیں کرتا۔ میں جتنا بھی پانی بہاؤں، جتنا بھی صابن ملوں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ میرے جسم میں چمٹی غلاظت دور نہیں ہوتی۔ خوشبو کے ڈھیر انڈیڑ لوں تو بھی کچھ نہیں ہوتا، بو نہیں چھپتی۔ کیسے آؤں تیرے سامنے؟ میں کیا کروں؟ آپا کے قدموں کی چاپ سن کر وہ چارپائی پر لیٹ کر سوتی بن گئی۔ ایک بازو اس نے آنکھوں پر رکھ لیا تھا تاکہ آنسو آپا کی نظروں سے نہ آئیں۔ اس کے پاس کسی کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اماں نے کنیز کو پکارا، جانی مصلی دے، آشو کو بھیج، آشو کو زمین پر پڑے گی نماز۔ مصلی تو لے کے گئی۔ یہ کڑی تو بڑی ہی جھلی ہو گئی ہے، یہ کڑی تو بڑی ہی جھلی ہو گئی ہے۔ لوگ پڑھ کر تمیز سیکھتے ہیں، طریقہ سلیقہ سمجھتے ہیں، اور یہ اس پر تو بڑا پٹھا اثر کیا ہے پڑھائی نے۔ کیسی بیوی ہوتی تھی، ایشو جی جی کرتے زبان سوکھتی تھی۔ جب سے گمبھیرو واپس آئی ہے، ایک بار میرے کول نہیں بیٹھی، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، بس ایک چپ۔ بیچاری ترلے کرتی پھرتی اس کے پیچھے، اسے بھی نہیں بلایا۔ رابعہ ناراض ہو رہی تھی، کہنے لگی، اماں ایشو میری کڑی کو پوچھتی نہیں، کھلاتی نہیں، سارے طور طریقے ہی بدل گئے۔ سنتی ہے بگو، یہ بھی نہیں پوچھتی کہ تیرے بال کیسے روکھے ہو گئے ہیں۔ اماں لا تیل ڈال دوں؟ اماں لا تیل ڈال دوں؟ اماں اپنے مڑے ہوئے سینگوں والی مریل سی بکری کے پاس بیٹھ کر ایسا اپنا دکڑا سنانے لگی۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے ایشو کو، پتہ نہیں کس سے بات کرتی رہتی ہے، آپ ہی آپ بولتی ہے، بڑبڑ کرتی ہے، کچھ سمجھتی نہیں آتی کون ہے جسے سناتی ہے۔ نیڑے پاس چلے آؤ تو پھر چپ، کچھ باتیں ہی نہیں، یا بیٹھے صابن سے کھیلتی ہے، ہاتھ پاؤں یا صابن ملتی جاتی ہے، منہ دھوئی جاتی ہے۔ وہمی کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ ہی جانے، مجھے لگتا ہے نظر لگ گئی ہے ایشو کو۔ رنگ بھی کیسا پیلا درد کا ہو گیا ہے۔ جس روز ٹھینگ پور جانا والی بس میں بٹھا کر آئی ہوں، جو گیے رنگ کے سوٹ اور مشینی کڑھائی والی کالی چادر میں کیسا لشکے مارتا مکھڑا تھا،
میں نے تو 100 بار رب سے اس کی خیر مانگی. ایسی پھبن ہو تو نظر تو آپ ہی لگ جاتی ہے نا. کتنا روکھا میں نے کریم بخش کو کتنا رولا ڈالا, اسے نہ بیچ, 12 جماعتیں بڑی ہوتی ہیں, اتنا بہت سارا پڑھ کر کیا لینا ہے, پر مجھے نعمانی کی کون سنتا ہے. میرے ہکٹے بھی بیچ دیا. اس کی تائی نے کہا برداشت کیا ہوگا, کنجوس ہے وہ, کھان پین کی ساری چیزیں تالو میں رکھتی ہوگی, دودھ دہی کو ترساتی ہوگی. تو بھی چنگی طرح کھایا کر بگو. کریم بخش کہتا ہے میں تیری سیوا نہیں کرتی, تجھے ویلے سے پیٹ نہیں ڈالتی. لے بھلا میں کوئی ایسا کرتی ہوں؟ میں تو اپنے بچوں کی طرح سنبھال رہی ہوں تجھے. اب تو ہی پٹوں کی منہ نہ لگائے تو میں نصیب و جلی کیا کروں. اماں نے بگو کی ابری ہوئی پسلیوں پر ہاتھ پھیر کر ٹوٹے ہوئے پیندے والی تگاری قریب کھسکائی اور چارہ اس میں ڈال کر بگو کے آگے رکھ دیا. آج کل تو پٹے ملتے ہی نہیں. لوسن سارا سیک نے ساڑ دیا, جلا دیا. ہائے نی میری ماں. وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کراتی ہوئی اٹھی. میں روٹیاں پکا لوں؟ تندور تب کیا ہوگا, کریم بخش بس آ گیا ہوگا گھر پر. انہوں نے چند تنکے اٹھا کر تنور کے دیکھتے ہوئے دہانے پر اچھالے. آگ کے شعلے ایک لمحے کے لیے بھڑک کر ادھی جلی کچی دیوار کے ساتھ اوپر اٹھے اور پھر سر کے بل واپس دہانے پر جا گرے. اماں خالی نظروں سے آگ کی حدت سے سرخ کناروں پر کروٹیں بدلتے شعلوں کو دیکھنے لگی. اتوار کی صبح 9 بجے کے قریب اونل گاڑی لے کر نکلا تو وہ تیز قدموں سے گلی کے نکڑ پر کھڑی ٹیکسی میں جا بیٹھی جو عالیہ اس کی ہدایت پر کچھ دیر پہلے روک کر آئی تھی. ڈرائیور سے اس نے اونل کی گاڑی کا تعاقب کرنے کو کہا تھا اور اس کے تذبذب بھرے انداز کو دیکھ کر ایک بڑا نوٹ اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا. نوٹ جیب میں ڈالنے کے بعد وہ کسی قسم کا سوال کیے بغیر اونل کا پیچھا کرنے لگا تھا. وہ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا ایک کیتھیڈرل کے سامنے رک گیا. چاسیا امٹتے ہوئے آنسوؤں کو بمشکل واپس دھکیلتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کیا اور کیتھیڈرل کی سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر جنگلے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. اونل باہر نکلا تو وہ دعاؤں کی کتاب کو جیب میں ڈال رہا تھا. اس کے ساتھ فادر بھی تھے. وہ دروازے میں ٹھہر کر کچھ دیر ان سے بات چیت کرتا رہا, پھر آمنے سامنے سلیب بنا کر جھک گیا. جاسیہ کی سانسوں میں ریت اڑ رہی تھی. سانس لینا دشوار تھا. اس نے جنگلے کی سلاخوں کو اتنی شدت سے گرفت میں لیا کہ ہتھیلیوں پر سرخ لکیریں کھینچ گئیں. اونل گاڑی میں بیٹھ کر واپس جا رہا تھا. وہ اپنی جگہ تھمی رہی. وہ عیسائی ہے, میں تو اس کے ساتھ کسی حیثیت سے رہ رہی ہوں. طوائف یا داشتہ, اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہوا. میں اس کی بیوی نہیں ہوں. وہ میری خدمت کے عوض مجھے آسائشیں فراہم کرتا رہا. طوائف کا کام یہی تو ہوتا ہے, دل بہلانا اور معاوضہ لینا. میں یہی تو کر رہی تھی. میں تو گٹر کی گری ہوں, سر سے پیر تک لتیڑ گئی ہوں. میں نے اونل کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پاؤں کٹا لیے, اور مجھے کیا ملا؟ میں کس شے کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتی رہی. میری بینائی کیوں چھن گئی تھی؟ میں نے محبت کی ہے. یہ محبت ہے. اگر یہ محبت ہے تو میں کیوں رو رہی ہوں؟ میں کیوں رو رہی ہوں؟ مجھے ملال کس بات کا ہے؟ محبت تو مل گئی نا مجھے, اور کیا چاہیے تھا؟ یہی مانگتی تھی نا میں. مل تو گئی, اب دکھ کس لیے ہے؟ وہ سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے بہت دیر تک وہیں کھڑی رہی. پاس سے گزرنے والے لوگ اسے عجیب نظروں سے گھورتے رہے, مگر وہ ان کی نظروں سے یکسر بے خبر تھی. پھر اس نے ایک نظر گرجے کو دیکھا اور کچھ وقت تنہائی میں گزارنے کے خیال سے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو گئی. گرجے کی عمارت خاموشی اور تاریکیوں کی اماجگاہ بنی ہوئی تھی.
چند لمحے تک اس کی نظریں کسی اندھی چمگادڑ کی طرح ادھر ادھر سر ٹکراتی رہیں. اسے بے شمار ہیولے اور عجیب غریب پرچھائیاں اپنی طرف بڑھتی دکھائی دیتی رہیں، لیکن جب اس کی آنکھیں اندر کی نیم تاریکی میں دکھنے کے قابل ہو گئیں تو سایوں کی حرکت تھم گئی. مقدس تصاویر اور مذہبی مجسمے اپنی اپنی جگہوں پر ساکت ہو گئے تھے. جانے کس ذہنی روح میں وہ یہاں چلی آئی تھی. اندر آتے ہی اسے احساس ہوا کہ اسے لوٹ جانا چاہیے. اس پر خفیف سی گھبراہٹ طاری ہو گئی. وہ باہر جانے کی نیت سے مڑنے لگی تھی. اس کی نظر عشاء ربانی کی میز کے قریب موجود فادر پر پڑی. وہ اس کی طرف متوجہ تھے. بے اختیار وہ رک گئی تھی. یہاں آؤ، وہ اسے پکار رہے تھے. وہ ششو پنج میں گر گئی. آگے آ جاؤ، کس خیال نے تمہیں الجھا رکھا ہے؟ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو وہ ہچکچاتے ہوئے چلی اور بین الصفوف راستے میں سے گزر کر بڑے ممبر کے پاس پہنچ گئی. میری بچی، تم کچھ دیر سے آئی ہو؟ انہوں نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا. صبح کی سروس کو تمام ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے. وہ خاموش رہی اور عشاء ربانی کی میز پر ایک مثلث میں جلتی ہوئی شمع کے جھلملاتے شعلے پر نظر جمانے لگی. تم کچھ پریشان لگتی ہو. اس بار بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. فادر اس کے ساتھ لیے نشستوں کی پہلی قطار کی جانب بڑھ گئے. ہاں اب بولو، تمہیں کیا پریشانی لاحق ہے؟ میں خداوند کی دی ہوئی قوت سے تمہاری رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر فادر کی طرف دیکھا. اس کے ہونٹ کپ کپ آئے اور آنکھ کے گوشے سے ایک آنسو پھسل کر رخسار پر حرارت کا ہلکا سا احساس پیدا کرتا ہوا دوپٹے میں جذب ہو گیا، مگر وہ کچھ نہیں بولی. شاباش شاباش میری بچی، بولو، بہادر بنو. خاموش رہو گی تو دکھ اور تکلیف دہ ہو جائے گا. کچھ کہہ دو گی تو دل کو سکون ملے گا. وہ کچھ دیر تک کرسی کے ہتھے پر بے مقصد ہاتھ پھیرتی رہی اور پھر جھکے ہوئے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی. فادر، محبت کیا ہے اور محبت کرنا کیسا ہے؟ اس کی آواز میں ساحلی ہوا جیسی نمی تھی. چند ثانیے وہ خاموش بیٹھے رہے. وہ اس کا چہرہ دیکھے بغیر بھی جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہے ہیں. اپنے سر پر ان کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے اس نے ایک نظر ان کے پرسکون چہرے کو دیکھا تھا. محبت کیا ہے؟ انہوں نے دھیمی آواز سے دہرایا. اس سوال کا شاید کوئی ایسا جواب میں نہ دے سکوں جو تمہیں حتمی محسوس ہو اور جسے سن کر تمہارا اضطراب تھم جائے. بے شمار لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تعریف کی ہے، مگر کسی کے الفاظ کو محبت کی مکمل اور آخری ڈیفینیشن قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ خالق کا ایک راز ہے جس کا سراغ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مخلوق کے پاؤں شل ہو جائیں گے، مگر بھید نہیں کھلتا. اور جب تک بھید نہ کھلے جستجو ختم نہیں ہو سکتی. ازل سے ابد تک کا سارا سفر اسی جستجو پر محیط ہے. کون جانے محبت کیا ہے؟ شاید کوئی بھی نہیں جان سکتا. اس کے ہزاروں پہلو اور ہزاروں روپ ہیں. کسی ایک روپ کا کھوج لگانے نکلو تو دوسرا روپ نئے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے. میں محبت کی تعریف کیا بیان کروں گا؟ میں تو ایک ناقص العقل عام سا انسان ہوں. میں کچھ نہیں جانتا یہ کیا ہے اور اس کی اساس کیا ہے. خدا جانے یہ زمین سے پھوٹی ہے یا آسمان سے برستی ہے، رات کی تاریکی میں چھپی ہے یا دن کے اجالے میں بستی ہے، پھول کے سینے میں پلتی ہے یا کانٹوں کی نوک پر رخسار ہے. بس اتنا جانتا ہوں کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا وجود محبت کے مرہون منت ہے. خدا خود محبت ہے اور اس کی ہر تخلیق کا باعث محبت ہے.
اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر بے حد نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ یہاں ہمارا پارٹ 10 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 110 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔